وہ نمازی کی ہاتھ والی وہ کھائیں۔ ایک دن حضرت اوپر رہتے تھے، کمرہ حضرت کا اوپر تھا، رات کو دیر سے آتے تھے تو گھر والے جو ہے وہ ایک رسی سے ایک چھلا بندھا ہوا تھا، اس میں کھانا رکھ دیتے تھے۔ تو حضرت دیر سے آتے تھے تاکہ گھر والوں کو آرام میں خلل نہ ہو، اوپر چلے گئے، نیچے سے وہ چھلا کھینچا اور کھانے کو دیکھا، واپس رکھ دیا، نہیں کھایا۔ صبح ہو گئی تو اہلیہ بڑی پریشان ہوگی صبح کہ آپ نے کیوں نہیں کھانا کھایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ بے نمازی کے اثرات تھے۔ نہیں میں نے تو خود بنایا ہے۔ کہ نہیں سوچو کہ کچھ بے نمازی کا کوئی اثر آیا ہے اس پہ۔ بیوی نے کہا ہاں، جب میں روٹیاں بنا رہی تھی ایک پڑوسن عورت آئی تھی، وہ میرے پاس کھڑی ہوئی تھی، وہ بے نمازی تھی، اس کا سایہ اس پہ پڑا تھا۔ حضرت نے کہا کہ اس کھانے میں اثر تھا۔ آپ کا دل بتائے گا، دل کو صاف کریں۔ دل جیسے آنکھ صاف ہوگی نا وہ بتائے گی۔ آنکھ کو گناہوں سے بچائیں، دل کو گناہوں سے بچائیں، دل کو پاک رکھیں، یہ دل بتائے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو ذکر کی کثرت کریں روز آنا، اور مجاہدے کے ساتھ، یہ بغیر مجاہدے کے نہیں ہوگا، ہر روز مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ سب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے، کچھ نہیں لگتا۔ آج کی تسبیحات اگر نہیں ہوئی ہیں، یہاں سے جانے کے بعد گھر پہ جا کے کھانا کھا کے تسبیحات پوری کریں، نیچے مصلے پر بیٹھیں، بستر پر نہیں ہوں، مصلے پر بیٹھ کر تسبیحات پوری کر کے، دن بھر میں چلو موقع نہیں ملا، رات کو تسبیحات پوری کر کے۔ ساتھی کہتے ہیں جی ذکر میں نیند آ جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے دودھ والے ہیں ماشاءاللہ، صبح فجر کے وقت دکان کھولتے ہیں، رات میں 12 بجے تک دکان ان کی کھلی رہتی ہے۔ ان سے پوچھیں ان کو کبھی نیند میں نہیں دیکھا ہم نے کہ گلے پر بیٹھے ہوئے پیسے گن رہے ہوں۔ انہیں نیند نہیں آتی۔ ہم جو ہے نا پارٹ ٹائم اللہ کو دیتے ہیں، جو کام بالکل تھک جائیں، کچھ بھی نہ ہو کہ چلو جی اب ذکر شروع کرو۔ پارٹ ٹائم، پیک ٹائم اللہ کو دیں، پیک ٹائم، جس وقت دماغ حاضر ہو۔ اللہ کو وقت دیں میرے بھائیوں۔